شیطان بھلا دیتا ہے۔ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس ساتھی نے کہا اے کلیم اللہ، آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یوشع بن نون جا رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی رکھی ہوئی تھی پاس اپنا کھانا کھانے کے لیے، بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ اب خضر علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت تھی، وہ جس جگہ میں تھے ان کی یہ کیفیت تھی جس خشک زمین پہ بیٹھتے وہ زمین ہری بھری ہو جاتی، اور جہاں ان کا سانس جاتا تھا سانس بھی ان کی زندگی، خضر کا نام ہی سبزہ ہے نا، تو وہ جہاں وہ سانس جاتا تھا سانس میں زندگی آ گئی، جہاں جہاں ہوا جاتی وہ یہ سانس چل رہا ہے، تو سانس جس ہوا میں جاتا جہاں جہاں جاتا وہ کیا ہوتا، مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی۔ تو حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ان کے پاس جو مچھلی تھی بھنی ہوئی، اب ادھر خضر علیہ السلام کے قریب جب پہنچے تو وہ ان کے سانس اس فضا میں تھا، اس فضا میں سانس کی یہ برکت ہوئی کہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چھلانگ لگا چلی گئی۔ اب یوشع بن نون دیکھ رہے تھے یہ کیا ہوا، مچھلی زندہ ہو کر پھڑک کے اندر، اور ایسا جب وہ گئی تو کہنے لگے جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے میں بتاؤں گا، لیکن جب اٹھے تو نہیں یاد رہا۔ موسیٰ علیہ السلام تو سوئے ہوئے تھے نا، جب اٹھے تو نہیں، پھر آگے سفر شروع ہو گیا، جب آگے جا کے یارو کھانا لاؤ ناشتہ کریں، حضور وہ تو بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا تھا، کیونکہ میں تھا کہ آپ کو یاد کرواؤں، لیکن شیطان کی یہ خواہش تھی کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ان کی نہ ہو، اللہ کے فرمان، اس نے بھلا دیا تھا مجھے، تو میں نے بھلا دیا تھا۔ تو یہ جو انسان کوئی اچھا کام کرتا ہو بھول جائے تو اسے بھلاتا کون ہے؟ شیطان۔ اسے کون بھلاتا ہے؟ شیطان۔ نمازیں پڑھتے رکھتے بھول جاتی بھائی، وہ کون بھلاتا ہے جی؟ شیطان۔ ہم کوئی نیک کام کرتے بھول جاتے ہیں، کون بھلاتا ہے جی؟ شیطان۔ انسان بیٹھے بیٹھے بیٹھا رہے، نماز میں جانا ہو کبھی بھول جاتا ہے جی، نماز میں جانا ہے تو نماز میں بھلایا کس نے ہے جی؟ شیطان نے۔ بری مجلس کا تو نہیں بھلاتا، بڑا یاد رہتا ہے آج جانا ہے، اس جگہ جانا ہے، اس جگہ جانا ہے، یہاں جی فلاں کوئی دنگل ہو رہا ہے وہاں جانا ہے، فلاں کوئی اچھل کود ہو رہی ہے وہاں جانا ہے، وہ تو نہیں بھولتا تو انسان یہی بھول جاتا ہے۔ تو کون بھلاتا ہے؟ شیطان بھلاتا ہے۔ شیطان ہمیں نیکی کے رستے سے روکتا ہے، وہ ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمارے رستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آئیے شیطان کے ساتھی نہیں بنتے، رحمان جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اور جس کا رشتہ اور تعلق اللہ سے ہوتا ہے، شیطان کا وہاں کیا کام ہے؟ وہاں تو بڑے آرام سے بڑے مزے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے پھر اس کے قریب جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کئی ایسی مجالس ہمارے بزرگوں کی ہوئی ہیں کہ وہاں وہ اگر بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، تو باہر سے اگر کوئی آیا بیٹھ گیا تو اس کے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ اس کے آنسو کیوں جاری ہوئے؟ وہ تو نیت سے، وہ اس لیے کہ اس پاکیزہ محفل میں آ گیا، محفل کی برکت ہے۔ تو یہ محفل جو ہوتی ہے اس میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ شیطان ان سے دور رہتا ہے، تو جو ان کے قریب آ گیا پھر شیطان اس سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ والے کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ والے کے نزدیک آتے ہیں، اس کا پیار لیتے ہیں۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شیطان دور ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کی سوچ آہستہ آہستہ پاک ہوتی جاتی ہے، خیالات پاک ہو جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسے اللہ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں یاد آتا ہے؟ کہ اسے اللہ والے کی صحبت نصیب ہے، وہ شیطان سے دور ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے دور کرے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھنے والا رات آنکھ کھلتی ہے تو بس وہ اللہ کو یاد کرنا، یہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ کیوں؟
اور پہلے تو نہیں نکلتے، کیوں نکلے؟ یہ کسی کے پاس بیٹھنے کا اثر ہوا ہے، کسی کے پاس 2 گھڑیاں گزارنے کا اثر ہوا ہے۔ تو آئیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، یہ رات کو بھی اللہ تعالی مہربانی کرتا ہے، وہ رات کو کروٹ بندے بھی اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، اپنے مولا کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، ظالم قوم کے پاس مت بیٹھا کیجیے ورنہ شیطان۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے سننے والے، جب تو دیکھے انہیں کہ بےہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، تو منہ پھیر لے ان سے یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں کسی اور بات میں، اور اگر کہیں بھلا دے تجھے شیطان تو مت بیٹھو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس۔ یہ ایسا ہے کہ بےہودہ محفل میں نہیں بیٹھتے، جو بےہودگی کر رہے ہیں اللہ سے دور اس محفل میں نہیں بیٹھتے۔ اگر کہیں ایسا آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں خیال ہی نہیں رہا، بیٹھ گئے، وہ شروع ہو گیا کام، بیٹھے بیٹھے محفل تو اور تھی لیکن 2-4 ایسے دوست آئے، انہوں نے برے کام شروع کر دیے، بری محفلیں شروع کر دی۔ اب بری بحثیں کرتے کرتے اچانک آپ کو خیال آ گیا، جب اچانک خیال آئے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اٹھ جائیے، اٹھ جائیے وہاں سے، ظالم کے قوم کے پاس نہیں بیٹھتے۔ تو جب شیطان تمہیں کسی بات میں ایسا الجھا دے تو وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، نیک محفل کی طرف آتے ہیں، نیک محفل کے پاس آنے والا بندہ نیک بن جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک شاید ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے یا آگے کہیں پڑھیں گے کہ وہ جس نے 1-2 خون نہیں، کتنے خون کیے تھے؟ 100، پوری سینچری کہتے ہیں، وہ پورا 100۔ اور پھر اسے خیال آیا، کسی اللہ والے نے بتایا وہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے، جہاں نہ رہنا، وہ وہاں سے جاتا ہے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار دو فرمایا وہ وہاں سے نکلتا ہے، ابھی اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں کہ موت آ گئی ہے۔ جب ابھی پہنچا نہیں، موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جنم لے جانے والے فرشتے تو آئیں گے ہی، بس جنت لے جانے والے فرشتے کیوں آ گئے؟ نیکی تو اس نے کی نہیں ہے لیکن وہ بھی آ گئے، کل گیا ہم اسے جنت لے جائیں گے، اور جنم لے جانے میں کہتے ہو اس نے کیا کیا ہے، تم کیوں آ گئے ہو؟ یہ تو ہم لے جائیں گے اسے جہنم میں، 1-2 نہیں، اتنے اس نے آدمی مارے ہیں۔ اور وہ جنت لے جانے والے فرشتے کہتے یہ دیکھ نہیں رہے توبہ کرنے کی نیت سے آ رہا ہے، اللہ والوں کی بستی کی طرف آ رہا ہے، کہتے پہنچا نہیں، اللہ والوں کے پاس ابھی پہنچا نہیں، رستے میں ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ رب کہتا ہے فرشتہ ایک اور بھیج دیتا ہے انسانی شکل میں، جاؤ فیصلہ کرو، وہ آ کے فیصلہ کیا کرتا ہے؟ پیمائش کرو، جدھر نزدیک ہے ادھر لے جاؤ۔ تو کتنا نزدیک تھا جی؟ 1 بالشت، حدیث میں آتا ہے 1 بالشت، اور ایک حدیث پاک میں وہ بدوں کی طرف نزدیک تھا، جب پیمائش کرنے رب نے اس زمین کو کہا تھوڑا سکڑ جاؤ، سکڑ جاؤ، وہ نیکوں کی طرف 1 بالشت نزدیک ہے، جو نیکوں کی طرف 1 بالشت نزدیک ہے پاپی مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم کہ ہم اس زندگی میں تصور نہیں کر سکتے، اللہ نے اسے بھی جنت میں پہنچا دیا ہے، آ جاؤ میری رحمتوں میں، تو میرے بندوں کی طرف چل کے آ رہا تھا۔ تو جس کے جرم کم ہے وہ کسی اللہ والے کی محفل میں آ جاتا ہے تو کیا وہ محروم رہے گا؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ والے کی محفل میں آ جانے والا وہ شاد کام رہے گا، قیامت کے دن اس پر رحمتیں ہوں گی، اس کی قبر بھی جنت بن جائے گی، کیونکہ وہ اللہ والوں کی محفل میں آتا تھا۔ تو آئیے کسی اس آدمی کے پاس بیٹھتے ہیں جس کے پاس بیٹھنے سے رب یاد آ جائے، اور جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ بھول جائے اس کی محفل میں نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو برگزیدہ بندوں کی محفل میں، پاک لوگوں کی محفل میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خوابیں بیان کرنے والوں میں سے نجات پانے والے کو شیطان نے بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے۔ وقال للذي ظن أنه ناج
منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور کہا یوسف علیہ السلام نے اسے جس کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ نجات پا جائے گا ان دونوں سے کہ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس، لیکن فراموش کرا دیا اسے شیطان نے کہ وہ ذکر کرے اپنے بادشاہ کے پاس، پس آپ ٹھہرے رہے قید خانہ میں کئی سال. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب وہ قید میں گئے تو قید میں آپ کے ساتھ 2 جوان بھی تھے، اور جب جوان تھے تو آپ نے ان کو خوابیں آ گئی، انہوں نے آپ کے بیان کر دی. آپ نے ایک کو کہا تو سولی پہ لٹکے گا، اور دوسرے سے فرمایا تیرا جرم ثابت نہیں ہوگا، تجھے معاف کر دیا جائے گا، پھر تو بادشاہ کا مقرب بن جائے گا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب بادشاہ کے مقرب بن جاؤ تو میرا یاد دلانا کہ ایک اور آدمی اس کو ویسے ہی ظلمن قید میں ڈالا گیا ہے. کہتا جی ٹھیک ہے. اب وہ مقدمہ چلا، ایک کو تو پھانسی ہوگی، وہ دوسرا بچ گیا، بادشاہ کا مقرب بن گیا. لیکن اسے شیطان نے بلا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا تذکر، شیطان اتنا دشمن ہے، اتنا ہے کہ وہ بھلا دیتا ہے، نیکی کو بھلا دیتا ہے، بدی کو یاد کرواتا رہتا ہے. انسان نے کوئی نیک کام کرنا بھول جاتا ہے، لیکن کوئی برا کام کرنا وہ تو اسے یاد ہی رہتا، ہر وقت یاد رہتا، بھولا ہوا بھی یاد آ جاتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان یاد کرواتا ہے، یہ برائی کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. لیکن نیکی ہو شیطان بھلا دیتا ہے. نہیں نہیں نہیں، اسے یہ نیکی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ جائیں گے، جتنی جلدی باہر آ جائیں گے اتنا ہی لوگوں کا بھلا ہوگا. لیکن نہیں، اس نے بھلا دیا. یوسف علیہ السلام اور کئی سال جو ہے وہ اس جیل خانے میں رہتے ہیں. تو شیطان تو ایسا ہے، یہ نیکی سے بھلاتا ہے، ہمیں جیل خانے میں ڈلواتا ہے، ہمیں ایسے کام سے وہ کہ جس سے لوگوں کا بھلا ہو، انسان کا بھلا ہو، اس سے ہمیں روکتا ہے. تو آئیے شیطان کے پیروکار نہیں، شیطان کے پیچھے نہیں چلتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. تو آئیے رب تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمتیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم مانگنے والے کی جھولی بھری رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے اور اپنی عنایات سے ہمیں مالا مال فرمائے. وہ بڑا خوش قسمت ہے جو اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہتا ہے اور نیک لوگوں کی محفل میں آتا ہے، اس کی برکت سے رب تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے. چلیں، جو ذکر الہی کو بھول جائے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. تسلط جما لیا ہے ان پر شیطانوں نے، اور اس نے اللہ کا ذکر انہیں فراموش کرا دیا ہے. یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، خوب سن لو، شیطان کا ٹولہ ہی یقیناً نقصان اٹھانے والا ہے. یہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. کیوں بھولتا ہے جی؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اس پر اپنا تسلط جماتا ہے، پورے کا پورا سے اپنے قابو میں لے لیتا ہے. جس پر کسی کا تسلط ہو جائے تو وہ تو اس کے ماتحت ہو گیا. شیطان ہمیں گھیرے میں لیتا ہے، شیطان تسلط جما لیتا ہے، ہم شیطان کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اس کے پنجرے میں آ جاتے ہیں، اس کی قید میں آ جاتے ہیں. جب قید میں آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. سن لو، شیطان کا یہ مکر، یہ اس کا جال، یہ سب کچھ بڑا کمزور ہے. مومن ایک اللہ کی ضرب لگا دے سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے. ایمان والے گھبرانا نہیں، لا الہ الا اللہ کی ایک ضرب لگا کے اس شیطان کے سارے جال کو تو توڑ سکتا ہے. ہمت کر اس سے ہی. اگر شیطان نے تجھے اپنے شکنجے میں لیا ہے، تسلط جمایا ہے، اس سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اٹھ اور اللہ کی بارگاہ کا نیاز مند بن جا. ایک سجدہ کر لے، شیطان کی چیخیں نکل جائیں گی. بندہ مومن سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا اور چیختا ہے. آئیے اپنے دشمن کو رسوا کرتے ہیں، دشمن کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. دشمن کیسے ذلیل ہوتا ہے؟ ہم اپنا ماتھا جب اللہ کی بارگاہ میں جھکا کے کہتے سبحان ربی اللہ، ہمارا دشمن شیطان ذلیل ہو جاتا ہے. تو میرے کئی سالوں کی محنت گئی، اور میرے کئی سالوں کی محنت گئی ہے. میں نے تو بڑے طریقے سے اسے پھسلایا
تھا، لیکن یہ کیا ہے، آ جاتا ہے اور آ کے اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر میرے سارے کے سارے مکر کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیطان ہزار کوشش کرتا ہے انسان کو بہکانے کی، انسان کو پھسلانے کی، لیکن بندہ مومن جب اللہ کا بن کر اللہ سے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ کہتا ہے، رب تعالیٰ شیطان کے سارے مکر ختم کرتا ہے اور اس کے ایک ایک کلمے پہ رب تعالیٰ اس کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے۔ تو ایک سجدہ انسان کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے۔ سجدہ کثرت سے کرنا چاہیے، نمازیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والا اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلطی کرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کر بیٹھیں کوئی برا کام یا ظلم کریں اپنے آپ پر تو فوراً ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا اور معافی مانگنے لگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا، اور ان نہیں اصرار کرتے اس پر جو ان سے سرزد ہوا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں۔ اگر ایمان والے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً استغفار کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہاں، یہ ایمان والا ہمیشہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتا ہے۔ شیطان بھی ہے، وہ داؤ لگاتا ہے، ایمان والے کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اپنے دام میں لاتا ہے، لیکن ایمان والا بھی اللہ کی بارگاہ میں بار بار آتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، ایمان والا پھر آتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، ایمان والا پھر آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا رہتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے رب تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، رب کہتا ہے جا پھر کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جا معاف کیا۔ دوبارہ گناہ کیا، بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جا معاف کیا۔ تیسری مرتبہ بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جا معاف کیا۔ یہ سوچتا ہے انسان، یار ایک انسان بار بار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، پھر وہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو اللہ آخر فرماتا ہے بندے تو نہ اکتا جانا، میں نہیں اکتاتا، تو میری بارگاہ میں آ جانا، بار بار مانگتے رہے، میں بار بار معاف کروں گا۔ اور تو کتنی مرتبہ مانگے گا، جتنی مرتبہ بھی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ شیطان نے اس وقت کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی، پھر کہنے لگا یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو میں نہیں چھوڑوں گا، انسان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اسے جہنم میں، اکثریت کو جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو نے کر لیا نا، پھر میرا بھی وعدہ سن لے، ان میں سے جو ایک مرتبہ بھی کہہ دے گا نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اس کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ کریم اللہ کا کرم ہے، رحیم اللہ کا رحم ہے، تو اللہ تعالیٰ تو رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو آئیے اس خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے جرموں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ انسان سے کوتاہی اور جرم ہو جاتے ہیں، جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اس سے معافیاں مانگتے ہیں، اس سے اپنے گناہ جو سرزد ہو گئے اس کے بارے میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات الحدیث صفحہ 562۔ مشکات الحدیث صفحہ 562۔ چلے، علم سیکھنے سے ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ قال معاویہ رضی اللہ عنہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول
या अय्युहन्नास इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम वल फिक्हु बित्तफक्कुह व मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने सुना हजूर सीदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, ऐ लोगो, बेशक इल्म सीखने से है और फ़िक़्ह दीन की समझ हासिल करने से है। अल्लाह ताला जिससे खैर व भलाई का इरादा फरमाता है इसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह ताला के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। हजूर सैयदना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो, इल्म तो सीखने से आता है, यहाँ बैठे बैठे तो नहीं आ जाएगा ना, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना। उलमा बनना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है। नबी का वारिस बनना है तो हाथ पे हाथ तो नहीं रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इल्म सीखना पड़ेगा। इल्म आ जाता है, सीखने से इल्म आता है। और दीन की समझ हासिल करने से आती है। फिक़्ह ये दीन की समझ भी ऐसे नहीं आती, हासिल करने से आती है। किसी उस्ताद के पास, किसी दाना के पास, किसी इल्म वाले के पास बैठने से अल्लाह ताला दीन की समझ दे देता है, दीन की समझ दे देता है। वो कितना इंसान अच्छा है, लोग तो उसे कहें ये आम आदमी है, ये तो दुकान पे बैठने वाला, ये छाबड़ी वाला है, लेकिन वो कोई बड़े से बड़ा भूल जाए, वो मस्जिद में अल्लाह का नाम लेना नहीं भूलता है। वो मस्जिद में आता है, दायां पांव रखता है, बड़े बड़े आके दायां पांव का ख्याल नहीं करते, लेकिन वो दायां पांव रखता है। लोग समझते हैं उसने सीखा, 2-4 दिन पढ़ता रहा है। तो इल्म किसी के माथे पे तो नहीं लिखा, किसी जाहिरी सूरत का नाम नहीं है। इल्म हासिल करने से आता है। और दीन की समझ हासिल करने से आती है। दीन की समझ ऐसे ही नहीं, कोशिश करने से आती है। तो जो बंदा मोमिन कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो ये अल्लाह ताला की इनायत है। जरूरी नहीं कि किसी आम जो वो जिसे रवायतन हम आलिम कहते हैं वही आलिम हो सकता है हकीकत में कोई ऐसा भी आलिम हो जो ज़ाहिरी तौर पर हमें दुनियादार नजर आता हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने उसे इल्म की दौलत से माला माल किया हो। तो ये इल्म हासिल करने से आता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर और भलाई का इरादा करता है, जिसके साथ खैर का, रब ताला कहता है इसको मैंने जन्नत देनी है, इसको खैर से नवाजना है, इसको भलाई देनी है, इस पर मैंने अपना कर्म करना है, उसे दीन की समझ दे देता है। वो दीन की समझ उसे हासिल हो जाती है। उसे दीन समझ आ, दीन है क्या। उठते बैठते सोते जागते अपने अल्लाह को याद करता है, घर दाखिल होते अल्लाह को याद करता है, खाना खाते अल्लाह को याद करता है, अपने बुजुर्गों से मिलता है, वालिदैन से एहतराम से पेश आता है, छोटे भाइयों के साथ शफकत करता है, बड़ों का एहतराम करता है। तो ये क्या है, ये दीन की समझ से आती है। हाँ, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता कर देता है। फिर मैं उलमा ही, अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। आलिम को पता है ये जुर्म करोगे तो सजा कितनी बड़ी है, फिर वो जुर्म करते हुए डरता है। आलिम को पता है कि इतना काम, नेक काम करोगे अल्लाह इनाम देता है, फिर उसे ये भी पता है जो इतना इनाम देता है वो सजा भी दे सकता है। तो जब बंदा ऐसा हो कि वो अल्लाह ताला से डरता हो, उसके पास इल्म हो, इल्म की दौलत उसे अल्लाह ताला से डरा दे, हकीकी आलिम यही है। तो अल्लाह ताला हमको सच्चा आलिम सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, किताबें तो बाद ने ऐसी पढ़ी हैं कि सारी जिंदगी पढ़ पढ़ के अब तो खुदा का नाम ही नहीं लेते। आलिम तो उन्हें हम रस्मी तौर पर कह देते हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का नाम, अस्तगफिरुल्लाह, सारे अच्छे होंगे लेकिन एक मुंह सी बात है वो अल्लाह का नाम ही नहीं लेते। हाँ, कई ऐसे हैं जाहिरी तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आते, लेकिन हकीकत में वो कदम कदम पर अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं, कदम कदम पर अल्लाह ताला की रजा चाहते हैं। और कदम उठाते हैं तो सोच सोच कर कदम उठाते हैं। घर से निकलते मस्जिद की तरफ एक एक कदम पर सोचते हैं कि अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, रब का कितना फजल है। वो इधर उधर नहीं देखते, अपनी नजरें नीची करके आ जाते हैं। और कोई आदमी चाहे उसके पास कितनी मालूमात हो, कितना अपने आप को आलिम कहता हो, लेकिन वो ऐसे ना हो, बल्कि वो लोगों की इज्जत पर हमला करने वाला, तो ऐसा आलिम शरीयत में आलिम नहीं है। शरीयत में आलिम कौन है? जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है। ये उसकी अलामत बयान कर दी गई कि उलमा ही सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। तो जो आलिम है अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چولہے پہ رکھی گئی ہنڈیا سے آواز آتی ہے. خوف خدا سے یہ عالم تھا سینے کا. حضرت خواجہ باجد بستامی جب ایسے اللہ اکبر کہتے تو ان کو ہڈیوں کی چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ سے ڈر رہے ہیں, خوف خدا ہے. سر سجدے میں ہے, لوگ کا ساری رات سر سجدے میں رہا, آنسو بہاتے رہے. یہ خوف خدا ہے. علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے کہ ایک قرآن پاک مغرب سے شروع کیا, فجر تک پڑھ لیتے تھے, اور دوسرا فجر سے شروع کیا, شام تک پڑھ لیتے تھے. اور پھر تراویح کی نماز آتی تھی, اس میں وہ سوا سوا پارہ پڑھتے تھے. اگر 30 روزے ہونا تو امام اعظم 30 قرآن پاک صبح, 30 رات کو, کتنے ہو گئے 60, اور ایک تراویح میں 61 قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. ایک مہینے میں کتنے قرآن پاک؟ 61. دنیا کا اس وقت سب سے بڑا عالم رمضان شریف میں 61 قرآن کریم پڑھتا ہے. یہ خوف خدا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کا ڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کا یہ علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے. کتنے ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں کہ وہ سر سجدے میں رکھ کر روتے رہتے تھے. حضرت امام مالک بن دینار اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے, کیا بس ان کی کیفیت ہو گئی, سمجھ ہی نہیں آئی. داڑھی پکڑ لی, سفید داڑھی تھی. یا اللہ اس سفید مالک کے سفید بالوں کو جہنم پہ حرام کر دینا. یہ ساری رات سے پکڑ کے روتے رہے, یا اللہ سفید بال ہو گئے, میں نے کیا کیا, میں نے اپنی زندگی برباد کر. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے زندگی سنواری ہے, وہ رو رہے ہیں سفید بالوں, یا اللہ ان کو اب جہنم پہ حرام کر دے, جہنم پہ حرام کر دے. تو یہ ہے وہ لوگ جو اس وقت دعائیں مانگتے تھے. ایک رات آتی ہے ساری رات روتے ہیں, یا اللہ تو نے کہا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. رو رہے ہیں, ایک رو جنت میں, پتہ نہیں میں کہاں ہوں, مولا مجھے معاف کر دینا مولا. یہ علماء ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اور جتنا جو اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی دولت سے نوازتا ہے, اس پر مہربانی کرتا ہے. اپنے اسلاف کو دیکھیے, اپنے بڑوں کو دیکھیے, وہ ساری کی ساری رات روتے رہتے, اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہتے, قرآن پاک پڑھتے پڑھتے روتے. حضرت فضیل بن ایاس قرآن پاک پڑھتے پڑھتے روتے رہتے, آنسوں سے آنسو رہتے, رونا شروع کر دیتے. یہ کیا ہے؟ کوئی آتا ہے کہیں جنت کے تذکرے پہ رو رہا ہے, کوئی دوزخ کے تذکرے پہ رو رہا ہے, کوئی اللہ کے جلال پہ رو رہا ہے. یہ سارا خوف خدا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے تو ہمارے اسلاف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. خوف خدا جہاں آ جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں, اللہ کا کرم ہوتا ہے. رب تعالیٰ کا جب خوف جس جگہ پہ آ جاتا ہے اس جگہ پھر گناہ نہیں رہتے, گناہ ختم ہو جاتے ہیں. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ سامنے رنگ کا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت اور جہنم کا تذکرہ کہ اس کو ایسے کپ کپی تاری, اس کی ایسے حرکت ہوئی. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ صحابی ہے, میرا غلام ہے, اور کیا ہے, کلمہ پڑھا ہے. کوئی خاص بات نہیں, خاص بات نہیں. یہ دیکھیے ابھی اس نے ایسے ایسے ہوا تھا اس کا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ ختم کر دیے, سارے گناہ. تو جو خوف خدا سے اس کا جسم کانپ جائے اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے. تو علماء تو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں, بہت زیادہ ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب فرماتا ہے جس دو خوف میں نہیں ہونے دوں گا, جو مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں نہیں ڈراؤں گا. کتنا بڑا انعام ہے. دنیا میں جو ڈرتا ہے نا قبر میں اسے نہیں ڈر ہوگا. دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہیے, قبر میں جائیں گے قبر میں کیا ڈر ہوگا, قبر میں رحمت ہے. اور پھر میں دو امن بھی نہیں ہوں گے, ایک دنیا میں بے خوف ہو جائے سکون میں رہے, اور قبر میں جا کے اسے سکون ملے, نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے. یہ دنیا ڈرنے کی جگہ ہے, یہ دنیا خوف کی جگہ ہے, بے خوف ہونے کی جگہ نہیں. بڑے بڑے آئے آخر میں بازی ہار بھی گئے ہیں, تو اللہ سے دعا مانگے, یا اللہ ہم بڑے نہیں ہیں, ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں, ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں, ہمیں صحیح سلامت اس دنیا کے اس امتحان گاہ سے گزار کے ہمیں سیدھا جنت میں لے جانا, اپنی رحمت میں لے جانا. جب وہاں پہنچ جائیے ہمیں سکون ہوگا, اس سے پہلے تو ہمیں سکون نہیں ہے. تو یہ اللہ سے ڈرتے کون ہیں؟ علماء. علماء ہی اللہ سے ڈرتی ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے کا خوف کرتے ہیں, اس سے ڈرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے. چلے جی آگے. جی دین کا علم قسمت والے کو ملتا ہے,
عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، رب کہتا ہے اس کو میں نے جنت دینی ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کرنے، میں نے اس کی غلطیاں معاف کرنی، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بندے کو اس کو سمجھ دیتا ہے دین کی، کس کو؟ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ رب کہتا ہے اس کو جنت دینی ہے، اس پر انعام کرنا ہے، وہ دین خام خواہ سمجھ آ جائے گا۔ سویا ہوا ہوگا، اچانک اٹھ کھڑا ہوگا، یار میں نے تو نماز پڑھنی، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں وضو کرے گا، کیوں بھائی؟ اسے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ آپ واش روم میں ہیں، آپ نکل کر سونا چاہتے ہیں، کوئی وقت بھی نہیں، ہاتھ دھونے لگتے، اچانک آپ کو خیال آ جاتا ہے یار میں نے تو پڑھا تھا جب دل نہ چاہے اس وقت وضو کرنا، یہ گناہوں کو بالکل دھو دیتا ہے، تو آپ اس وقت وضو کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے خیری کا ارادہ کیا ہے تو ہوا ہے، ورنہ ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، تو رب تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے۔ سب محبت سے طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین رب العالمین اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جرم ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما، الہی اپنے خوف کی دولت ہمیں عطا فرما، رب العالمین ہم سب کو اپنے خوف کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل پاک کر دے، ہماری نگاہیں پاک کر دے، ہماری زبانیں پاک کر دے، ہماری سماعتیں پاک کر دے، ہماری سوچ پاک کر دے۔ اے اللہ سب پہ مہربانی فرما، ہم پہ، ہمارے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ، بیوی بچوں پہ، سب پہ مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، دکھوں پریشانی اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ہماری جولیاں سدا بھری فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔